کویت میں جوا اور شراب سازی کے جرم میں 30 سے زائد تارکین وطن کو گرفتار کیا جائے گا ملک بدر۔ کویت میں ممنوع جوئے اور شراب سازی میں ملوث ہونے کے الزام میں 30 سے زائد تارکین وطن کو ملک بدر کیا جائے گا۔ کویتی پولیس نے کہا کہ الاحمدی اور الفروانیہ ریاستوں میں سیکورٹی چھاپوں کے دوران جوا کھیلنے والے 30 غیر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ملزمان کے قبضے سے کچھ رقم و موبائل فون اور جوئے سے وابستہ افراد کی ایک لسٹ بھی برآمد کی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج کے ہاتھوں حراست میں لیے گئے فلسطینیوں سے مار پیٹ کی گئی، اقوام متحدہ کا بیان۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ایک اہلکار نے غزہ کی پٹی میں اسرائیلی سیکورٹی فورسز کی طرف سے حراست میں لیے گئے فلسطینیوں کے ساتھ ناروا سلوک بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جنہیں نامعلوم مقامات پر ہفتوں قید اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اجیت سنگھ نے جمعہ کے روز اپنے غزہ کے دورے کے دوران کہا، فلسطینیوں کو اسرائیل فورسز نے 30 سے زیادہ دنوں تک قید رکھا۔ شام کے دمشق میں اسرائیلی حملہ، ایرانی پاسداران انقلاب کے 5 ارکان ہلاک۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا کہ شام کی دارالحکومت دمشق پر اسرائیلی حملے میں اس کے 5 ارکان مارے گئے۔ رپورٹ کے مطابق حملہ ہفتے کے روز مازا کے محلے میں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل جارحیت نے عمارت کو نشانہ بنایا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا کہ تہران مناسب وقت اور مقام پر جواب دے گا۔ انہوں نے اسرائیل کی طرف سے اشتعال انگیز حملوں میں اضافے کی مذمت کی۔ نتن یاہو کے گھر کے باہر یرغمالیوں کے لواحقین کا احتجاج۔ غزہ میں حماس کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے افراد کے لواحقین نے سنیچر کو اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے گھر کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ امریکی نیوز ایجنسی کے مطابق مظاہرین نے غزہ اسرائیل جنگ کے آغاز میں 100 سے زائد یرغمالی کو رہا کرانے میں اسرائیلی حکومت کے پیش رفت نہ ہونے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں اسرائیلی صدر کے خلاف مجرمانہ شکایات درج۔ سوئٹزرلینڈ کے پروسیکیوٹر کا کہنا ہے کہ جمعے کو اسرائیل کے صدر اسحاق برزوگ کے خلاف مجرمانہ شکایات درج کی گئی ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق فیڈرل پروسیکیوٹر آفس PA نے تصدیق کی ہے کہ اس کو اسرائیلی صدر کے خلاف مجرمانہ شکایات موصول ہوئی ہے، جو آج کل ورلڈ اکنامکس فورم کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے ڈیووس میں موجود ہے، جو غزہ کے جنگ کے حوالے سے ہو رہا ہے۔ پروسیکیوٹر آفس کے بیان کے مطابق مجرمانہ شکایت کی جانچ اب معمول کے طریقہ کار کے مطابق ہوگی۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ وہ متعلقہ شخص کے استثناء کا جائزہ لینے کے لیے وزارت خارجہ کے ساتھ رابطے میں ہے۔ روسی اور امریکی حملوں سے کشیدگی میں اضافہ خطرناک ہو سکتا ہے، سعودی وزیر خارجہ۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ مملکت کو بہت تشویش ہے کہ یمن کے حوثیوں کے حملے اور حوثیوں کے ٹھکانوں پر امریکی حملوں کی وجہ سے بحر احمر میں کشیدگی بے قابو ہو سکتی ہے اور خطے میں تنازع بڑھ سکتا ہے۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی روئٹرز کے مطابق سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے امریکی نشریاتی ادارے CNN کو ایک انٹرویو میں کہا کہ میرا مطلب ہے کہ ہم بہت پریشان ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم خطے میں ایک بہت مشکل اور خطرناک وقت سے گزر رہے ہیں۔ شعیب ملک کی شادی پر ثانیہ مرزا کے والد نے دیا بڑا بیان۔ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شعیب ملک نے کراچی میں پاکستانی اداکارہ ثنا جاوید سے شادی کر لی ہے۔ کرکٹر نے 2010 میں بھارتی ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا سے شادی کی تھی۔ رپورٹ کے مطابق ثانیہ کے والد عمران مرزا نے کہا کہ یہ ایک خلا تھا۔ متعدد ہٹ ڈرامہ، سیریل اور پاکستانی فلموں میں اداکاری کرنے والی ثنا جاوید نے 2020 میں گلوکار میر جیسوال سے شادی کی تھی۔ چین نے 2023 میں بھارتی شہریوں کو 1.8 لاکھ ویزا جاری کیا۔ چینی سفارت خانہ کا بیان۔ بھارت میں چینی سفارت خانے کے ترجمان وانگ شاؤ جیان نے کہا کہ 2023 میں بھارتی شہریوں کو
1,80,000 से जायद चीनी वीजे जारी किए गए थे। उन्होंने एक्स पर लिखा कि पिछले साल भारत में चीनी सफारतखाने ने चीन का सफर करने वाले भारतीय शहरियों को बेहतर सहूलत के लिए इक़दाम का एक पैकेज दिया था। इसके तहत ऑनलाइन अपॉइंटमेंट को हटा दिया गया, फिंगरप्रिंट्स की छूट और आरजे फीस में कमी की गई थी। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर का दौरा भारत, वज़ीर ख़ारजा के साथ करेंगे मीटिंग। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के सदर डेनिस फ्रांस 22 से 26 जनवरी तक भारत का सरकारी दौरा कर रहे हैं। उनके दफ्तर से जारी एक सरकारी बयान के मुताबिक इस दौरे के दरमियान वो नई दिल्ली, जयपुर और मुंबई जाएंगे और वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे।